نہ یہاں پہ وزیر ہے، نہیں بارگاہ الہی ایسی بارگاہ ہے تو جو بھی اس میدان میں آ جاتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، پروردگار انہیں رزق بھی عطا کر رہا ہے، ان پہ راضی بھی ہو رہا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اور مومن مشکل میں صبر کرتا ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ حمام میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب حمام نے پوچھا کہ مولا مجھے ایسا واقعہ بتائیے کہ سارا کچھ میرے سامنے آ جائے، جنت میرے سامنے آ جائے، وہ لوگ میرے سامنے آ جائے جو جنتی ہیں، تو مولا نے فرمایا اگر تو دل میں خوف خدا رکھتا ہے، اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو تو جنت دیکھ لے گا۔ اس نے کہا مولا عرض کی مولا مجھے مزید بتائیے۔ مولا کا مقصد یہ تھا کہ جو میں خصوصیات بیان کروں گا یہ حمام برداشت نہیں کروائے گا۔ تو اس لیے مولا نے بیان کیا کہ حمام ابھی سن میں بتاتا ہوں تجھے، اتنی خصلتیں ہیں مومن میں۔ مومن وہ ہے جو مشکل میں صبر کرتا ہے، مومن وہ ہے جو رات کو بیدار رہتا ہے، مومن وہ ہے جو ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، مومن وہ ہے جو مشکل میں صبر کرتا ہے۔ جس نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ نہیں لیتا، سب کچھ اللہ پہ چھوڑتا ہے۔ مومن سے ہمسایہ راضی ہے، مومن سے بیوی راضی ہے، مومن سے بچے راضی ہیں، مومن سے سب لوگ راضی ہیں۔ وہ مومن ایسا ہوتا ہے جو قرآن پہ توکل کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کی مدد کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کا گلہ نہیں کرتا، مومن وہ ہوتا ہے جو بخیل نہیں ہوتا، مومن وہ ہوتا ہے جو حسد نہیں کرتا، مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ مسکراتا ہے۔ مومن یہ ساری خصلتیں مولا نے بیان کر دی۔ جب مولا نے یہ خصلتیں ختم کی تو پھر حمام نے ایک سانس لی، اور سانس لینے کے ساتھ بھی حمام کی روح پرواز ہو گئی۔ تو مولا سے پوچھا گیا مولا آپ نے حمام کو تو سارا کچھ بتا دیا، حمام کو سب کچھ دکھنے لگا، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ مومن کسی کا حق نہیں کھاتا، مومن باطل کے پیچھے نہیں جاتا، مومن ہمیشہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ کیوں نہ جائے حق کے ساتھ جس کا مولا حق کے ساتھ؟ العلی والحق، الحق والعلی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ جہاں بھی علی جائے گا وہاں حق جائے گا۔ علی حق کے پیچھے نہیں ہے بلکہ حق علی کے پیچھے ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤ اور خوف خدا رکھو۔ ملائکہ بھی جتنی عبادت کرتے ہیں، جتنی عبادت کرتے ہیں ملائکہ، جتنے تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ یہ نہ جانے خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انبیاء نے کتنی عبادتیں کی لیکن ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ ہم نے صحیح معنی میں جو خدا چاہتا تھا اسی طریقے سے ہدایت کی ہے یا نہیں کی؟ ان کے دل میں بھی خوف ہوتا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں اور خدا کے خوف سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولا امام صادق رضا فرماتے ہیں
خدا رکھتا ہے جو کبھی گناہ نہیں کر سکتا، کہ خدا تو دیکھ رہا ہے، میں کس سے چھپا رہا ہوں؟ وہ خدا کے بندے سے چھپا رہا ہوں نا۔ ابھی جو گناہ کرتا ہے تب گناہ کرے گا جب خوف خدا ختم ہو جائے گا۔ یہ خفیہ جگہ پہ جاتا ہے، اندھیری جگہ پہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپا کے جوا کھیلے گا، شراب پیے گا، زنا کرے گا، غیبت کرے گا، چوری کرے گا، چھپا کے، کوئی دیکھے نہیں۔ اگر اس کے دل میں خوف خدا ہو تو وہ یہ جان لے گا کہ وہ تو دیکھنے والا ہے جس نے مجھے زندگی عطا کی، وہ تو دیکھنے والا ہے جس نے مجھے حیات عطا کی ہے۔ اور آداب مجالس ہوتی ہے۔ دیکھیں ابھی محرم شروع ہو گیا، محرم کے آداب ہے، ہم دل میں خوف خدا رکھیں کہ نہ جانے پروردگار اس ہماری عزاداری کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اور ہماری نیت کیسی ہے۔ ہم پرچم سیاہ لگا رہے ہیں، امام بارگاہوں پہ سیاہ پوشی کر رہے ہیں، خود لباس سیاہ پہن رہے ہیں۔ یہ تبدیلی سال میں زہری تبدیلی ہے، توجہ ہے نا؟ میری باتوں میں برا نہیں مانی، میں اپنا وظیفہ انجام دوں گا، آپ کی مرضی عمل کرو یا نہ کرو۔ ہم باہر کے بدن پہ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، لیکن ہم مقاصد حسین کو نہیں جانتے کہ مقاصد امام حسین کیا تھا۔ ہم میں تبدیلی آنی چاہیے، اندر کی تبدیلی۔ باہر میں ہزارہ کپڑے پہن لوں، امام بارگاہ کو میں سجا لوں، سیاہ پوش کر لوں، اور اگر میں نماز بھی نہ پڑھوں جس نماز کی خاطر حسین نے سکھائی، اور اگر میں امام حسین کی عزاداری میں باوضو ہو کے نہ ہوں جس میں ملائکہ بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں پہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں ذکر سننے کے لیے اور آپ کے ثواب لکھنے کے لیے۔ جو قدم قدم چل کے آتے ہو نا، اس قدم کے بدلے بدلے کیا ثواب ہے، مولا حسین آپ کو کیا کرے گا، لیکن اس کی آداب ہے۔ سب سے پہلے وضو ہو کے آؤ، اگر ہو سکے تو غسل کرو۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس بارگاہ میں حضرت زہرا کو غصہ دینے کے لیے آئے امام حسین علیہ السلام کہ بی بی یہ وہی مہینہ آ گیا جس میں تیرا باپ گزرا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ اس کی کیا وجہ؟ جانتے ہیں نا صاحب، حکمرانی کے لالچ میں اقتدار سنبھالوں گا تب جو کروں گا، دولت میرے ہاتھ میں آئے گی نہیں۔ کیوں؟ امر بھی معروف نہیں منکر، اور نانے کی امت کی اصلاح کے لیے لِصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اصلاح کر سکوں اور حق کی پہچان کرا سکوں۔ جو مردہ دل ہو چکے ان کو بیدار کروں، آؤ زندہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، حق کو پہچانو، حق میرے ساتھ ہے، میں حق کی خاطر نکلا ہوں مدینہ۔ کیوں حسین نے اکیلے نکلنا تھا؟ ساتھ بچے کیوں لے گئے؟ اس کا کیا وجہ ہے؟
جب محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ حسین تم تو جا رہے ہو لیکن انہیں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہ پروردگار انہیں اسیر اور زندانی ہونا دیکھنا چاہتے۔ جب یہ بات بتائی گئی تو محمد بن حنفیہ نے رونا شروع کیا اور کہا جاؤ میرے بھائی، اللہ حافظ۔ جب مولا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں سب سوار ہو رہے ہیں، سب کو سوار کر رہے ہیں، تو مولا نے جب بی بی زینب کی باری آئی کہیں سے عباس آ گیا، کہیں سے اکبر آ گیا، کہیں سے خود مولا حسین آ گیا، کہیں سے امام سجاد آ گیا، کچھ کافی پکڑ رہا ہے تاکہ بیوی سوار ہو۔ لیکن میں یہ کہوں گا مولا امام حسین نے 2 بار اپنے نانا کی قبر کی زیارت کی ہے۔ ایک تب جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ایک تب جب بیمار ماں نے پہلو شکستہ ماں نے حسنین کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے بابا سے جا کے دعا مانگو کہ پروردگار مجھے شفا عطا۔ اس وقت چھوٹے تھے لیکن اب امام حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں، میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا آج، مولا امام سجاد فرماتے ہیں کہ جو میرے جد حسین کی غم میں آنسو بہاتے ہیں ان پہ جنت واجب ہے، اور اگر آنسو نہیں آتے نا تو کہیں میرے اللہ تجھے اس حسین کا واسطہ جو جب مدینہ چھوڑ رہا تھا اور اپنے نانے کی قبر سے لپٹا ہوا تھا اور اتنا رو رہا تھا، مولانا پورے رخسار آنسو سے پر ہو چکے اور کہہ رہا تھا نانا آج تیرا وہی حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جس کو تو مدینہ کی گلیوں میں سواری بنتا تھا اور حسین سوار بنتا تھا۔ میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ابھی تو آپ کے ساتھ سب ہے، اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہے، عباس بھی ہے، سجاد بھی ہے، لیکن مولا جب ہوگی شام غریبہ، جب ہوگی 10 محرم کی شام، یہ کٹے ہوئے گلے کربلا کے میدان میں۔ عزیزوں میرے مولا نے کیا کیا؟ وہاں سے روانہ ہوا ہے یہ قافلہ۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا نا، وہاں پہ مولا حسین کو اطلاع ملی کہ حسین کچھ
کچھ لوگ ہیں جو احرام پہن کر اپنے انہوں نے بغل میں خنجر رکھے ہوئے ہیں اور وہ طواف کے دوران تمہارے اوپر حملہ کریں گے. تو مولا نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. ادھر سے مسلم کو بھیجا ہوا تھا. تو مولا نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے عرفہ کے میدان میں آئے یا ایک صحابی سے ملاقات ہوئی کہ صحابی بتا ابھی کوفے کی کیا حالات ہیں. کہ مولا دل تمہارے ساتھ ان کے نہیں ہیں, تلواریں تمہارے خلاف اٹھ رہی ہیں. مولا میں جو کوفے میں حالت دیکھ کے آیا ہوں بڑی عجیب حالت ان کی ہے. وہ تو بنو امیہ کے ساتھ لوگ ہو گئے, وہ تلواریں تمہارے خلاف لے کے آ رہے ہیں. مولا اتنے میں مولا کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو مولا نے مسلم کی بیٹی کو بلایا اور بلا کے مولا نے اپنی گود میں بٹھایا, مسلم کی بیٹی کو پیار کیا, بڑا اتنا پیار کیا. یہ سارا منظر سکینہ دیکھ رہی تھی. سکینہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ جو یتیم ہو جاتے ہیں نا انہیں اس طرح پیار کیا جاتا ہے, اس طرح بوسہ دیا جاتا ہے, اس طرح شفقت کی جاتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے میرے مولا حسین, آج تو مسلم کی بیٹی سے پیار کر رہا ہے لیکن سکینہ چھوٹی بچی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے. پردیس میں تجھے اطلاع ملی کہ مسلم شہید ہو گیا لیکن مولا حسین تو نے یتیم پروری کی اور سکینہ یہ سب کچھ دیکھتے رہی. مولا ابھی تو صبر میں ہے لیکن ہے میرے مولا ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ کافلہ کربلا پہنچے گا اور 10 محرم کو کربلا میں یہ کافلہ لوٹ لیا جائے گا. کئی اکبر کا لاشا ہوگا, کئی قاسم کے ٹکڑے ہوں گے, کئی عباس کے بازو ہوں گے, کئی حسین کا لاشا ہوگا. یہ سکینہ کے ساتھ ایسا پیار کیا جائے گا کہ سکینہ کو تماچے مار کے باپ کی جان سے اٹھایا جائے گا اور سکینہ یہی کہے گی اے شرابیوں, اے ظالموں, مجھے انصاف دو. میں رسول کی بیٹی ہوں, میں حسین کی بیٹی ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں. میں کہوں گا آج ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ کافلہ ابھی رواں دواں ہے اور کل 2 محرم کو یہ کافلہ کربلا پہنچے گا. لیکن ہے ابھی زینب بڑے شان و شوکت سے جا رہی ہے, ہر طرف جوان موجود ہے, لیکن ایسے وقت آئے گا زینب کے سر میں چادر نہیں ہوگی, ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے اور یہی کہے گی اے میرا اللہ, کاش مجھے ماں جنم نہ دیتی, کاش میں پیدا نہ ہوتی, آج میں شرابی کے بازار میں نہ ہوتی, آج میں بغیر چادر کے اس رش میں نہ گھومتی. بس عزیزوں ایک جملہ یہ آ گیا کہ کیا وہ وقت ہوگا جب رش بڑھ جائے گا اور بیوی زینب یہ کہے گی اور میں کہاں جاؤں. راوی کہتا ہے اور جب رش بڑھ گیا تو
لیکن کربلا کے میدان میں 10 محرم کو لٹ کے چلی جائے گی ماتم حسین